अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगेन दुरूद शरीफ सब पढ़ लें और पेन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप क्रिएशन कर लिया था, पेज क्रिएशन कर लिया था, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर ली थी। बैकग्राउंड पिक्चर में हमने उधर स्टॉप कर दिया, तो इसकी वीडियो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑनवर्ड वीडियो में मैं बहुत ही आराम से बात करूँगा, भागने की कोशिश नहीं करूँगा कि क्योंकि आपको हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स एंड पेजेस, इस पेज पर थे हमने ग्रुप क्रिएशंस कर ली थी और पेज क्रिएशन हम करने वाले हैं अभी। पेज क्रिएशन भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गई थी, जस्ट बैकग्राउंड पिक्चर रहती है, जिसको हम कवर पिक्चर भी बोलते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर भी बोलते हैं और डिफरेंट नाम से। तो जल्दी डायरेक्ट जाते हैं फेसबुक पे। सो सिंपली हम इसी तरह इस लॉग आउट ऑप्शन पे या सेटिंग ऑप्शंस पे आ जाना है, पेजेस पे क्लिक करना है और हमने आप सबको याद हो तो हमने किस नाम से, सोशल मीडिया यूज़ के नाम से वो किया। तो मैं इधर स्विच नाउ कर लेता हूँ, ठीक है। इन दैट्स मीन मैं अभी पेज में लॉग इन हो रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग जो भी होगी वो पेज की तरफ से अब होगी, ठीक है। तो पेज के बस ये व्हाट्स ऑन योर माइंड के सामने गैलरी का ऑप्शन है, तो इसके साइड पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये हमने आई थिंक बैकग्राउंड पिक्चर भी अपलोड कर ली थी, चेंज करना चाहते हैं सिंपल इस पर क्लिक करें, अपलोड है फ़ोटो। बैकग्राउंड पिक्चर की ये छोटा सा कैमरा आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी मैं सिंपली ऐसे वैसे लगा रहा हूँ, लेकिन हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास में फिर प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ सीखना है, ठीक है। इसके लिए हम ज़बरदस्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे। तो बस ये अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर वेट किया करें कि अपलोड हो जाए। देखिए ये हो गया, ये जस्ट मैं आपको समझाने के हद तक कर रहा हूँ। दरअसल इस टाइम ये अबाउट के ये एडमिन इन्फो वगैरह, तो इस पे मैं अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा, ये विद द टाइम में चीज़ें होंगी। जब प्रोफेशनली इस चीज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे तो ये तमाम एडिटिंग्स और ये तमाम सेटिंग्स वगैरह हम वक्त के साथ कर लेंगे। तो ग्रुप क्रिएशंस भी हो गई, पेज क्रिएशन भी हो गई, पेज में प्रोफाइल और बैकग्राउंड पिक्चर कैसे अपलोड करना है वो भी हो गया। तो अब हम आज की वीडियो के थर्ड टॉपिक पे आते हैं कि हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, रिव्यू गुड ग्रुप्स एंड रिव्यू गुड पेजेस। तो दरअसल राइट नाउ मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ फॉरेन स्कॉलरशिप में, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल में एंटर हूँगा। तो मैंने इसी तरह लॉग आउट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऊपर से भी आपको +9 वाले नज़र आ रहे हैं, इधर से मैं करूँगा तो आमिर नज़ीर यूसुफ ज़ई अपने अकाउंट में एंटर हो जाऊँगा। अदरवाइज़ मैंने थोड़ी देर पहले पेज को स्विच किया हुआ था, यानी मैं पेज से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गुड ग्रुप्स की, ठीक है। तो मैं स्कॉलरशिप ग्रुप देता हूँ, स्कॉलरशिप रिसर्च ग्रुप या स्कॉलरशिप नेटवर्क हो गया, ये एक अच्छा ग्रुप है, बहुत ही अच्छा। अच्छे ग्रुप को किस तरह पहचाना जाता है, अच्छे ग्रुप को इस तरह पहचाना जाता है कि उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, उसमें लोग फजूल किस्म की बातें नहीं करते, उनके जो एडमन्स होते हैं वो फजूल किस्म के पोस्ट इधर उधर की डिलीट कर रहे होते हैं। उन्होंने अपना ये देखें 90K मेंबर्स है और ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें पब्लिक इधर उधर के लोग नहीं आ सकते। प्रॉपर वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद ज्वाइन होंगे। तो मैं ऑलरेडी इसका पार्ट हूँ। तो इसमें ये देखें प्रॉपर 46 पाकिस्तान हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो ये डिफरेंट ब्राज़ील की कोई स्कॉलरशिप है, तो ये एक्सेप्टेंस फ्रॉम साउथ कोरिया, तो ये बहुत ही परफेक्ट ग्रुप है। तो परफेक्ट ग्रुप बड़े अच्छे वे से मेंटेन होते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह अपने लिए ग्रुप्स बना सकते हैं यहाँ, और ग्रुप का हमें क्या फ़ायदा हो गया, दरअसल मेन टॉपिक हमारा ये है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी आपका एक कारोबार है, कारोबार इन सेंस ऑफ के आप बुक सेलिंग करते हैं, ठीक है। बुक सेलिंग करते हैं, आपके पास डिफरेंट पोइट्री बुक्स हैं और डिफरेंट नावल्स हैं और मेडिकल बुक्स हैं, इंजीनियरिंग बुक्स है और बहुत सारी चीज़ें बुक्स के फॉर्म में आपके पास पड़ी हुई हैं।
تو آپ کی ایک شاپ ہے، فزیکلی آپ کی ایک شاپ ہے، سمجھ لیں کہ پشاور میں صدر بازار میں آپ کی ایک چھوٹی سی شاپ ہے، لیکن آپ کو کوئی آن لائن پریفرنس نہیں ہے، لاہور کے لوگ آپ کو نہیں جانتے، آپ کے کراچی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ آپ کو نہیں جانتے، تو اس ٹائم اگر آپ گروپ بناتے ہیں، اس میں ڈیلی کے بیسس پہ اپنے بکس کی پکچرز ڈالتے ہیں ود اے پرائز، اور اسے پھر ڈفرینٹ یونیورسٹی کے گروپس میں شیئر کرتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں، تو اس طرف سے لوگوں کی ریکویسٹ آئے گی کہ سر ہم آپ کا یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ادھر اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ریزنیبل پرائز میں ہمیں بکس مل جاتے ہیں، تو وہ آپ کو جوائننگ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں۔ جب آپ گروپ کو ڈیلی بیسس پہ مینٹین رکھتے ہیں تو وہ کمیونٹی آپ کی بڑھتی جاتی ہے، جس طرح میں یہ اسکالرشپ کی اگزامپل دے چکا ہوں۔ 907K از ناٹ منیمم اماؤنٹ، یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑے بڑے گروپ ہیں، دی ون آف دی ٹاپ PSL پاکستان اسکالرشپ لیگ، شاید انہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے کسی سلسلے میں، تو لیکن آپ وہ بھی سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ سب سے بڑا اسکالرشپ گروپ ہے۔ تو اسی طرح آپ گروپس میں اپنے لیے بنا سکتے ہیں، اپنے کاروبار لوگوں کو رن کر سکتے ہیں، یا فار ایگزامپل بینگ اے سوشل میڈیا اسسٹنٹ، میں سوشل میڈیا کو اچھے سے جانتا ہوں، مجھے گروپس رن کرنا آتا ہے، مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، میں جا کے صدر بازار میں اس چھوٹی والی سی دکان والے کو کہوں کہ سر آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ وہ پورا نہیں کر رہے، لوگوں کو آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، میں نے آپ کو سب کچھ ڈیجیٹلائز کرنا ہے، آپ کی چیزیں میں نے مارکیٹ پہ ڈالنی ہے، لوگ آرڈرز کریں گے، آپ ان کو ڈسپیچ کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے مجھے ایز اے سوشل میڈیا اسسٹنٹ کی جاب پہ رکھنا ہے اور آپ نے مجھے پے کرنا ہے۔ اف دے پے یو 10,000 12,000 پر منتھ، تو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ آپ کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ ود دا ٹائم آپ کا ایکسپیرینس آئے گا، ابھی فار ایگزامپل مجھے کوئی 10 12K پہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ آئی ایم بی سچ اے پروفیشنل پرسن، تو میں اتنی چھوٹی اماؤنٹ میں نہیں کروں گا۔ ود دا ٹائم آپ کی پروفیشنلزم آتی جائے گی تو آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ ہوپ سو گروپس کی سمجھ آ گئی، اس لیے آج میں بڑے آرام سے لگا ہوں۔ تو ریویو آف گڈ پیجز، تو گڈ پیجز کی ریویو میں آپ کو میں دکھا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم وابڈا، آئی تھنک ہر گھر میں بجلی ہے تو وابڈا ہی پرووائڈ کرتا ہے، تو سوری، تو یہ میں وابڈا سرچ کر رہا ہوں، دیکھیں تو یہ ایک دراصل ایک زبردست پرفیکٹ پیج ہے، تو وابڈا 1958 سے بنا ہوا ہے، ان کے لائکس اور فالوورز ہم چیک کریں تو 113K، آپ چیک کر رہے تھے اسکالرشپ کا 907K تھا، اور گروپ میں ہمارے پاس بڑی پرفیکٹ مارکیٹنگ ہماری ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو یہ ایک پیج ہے، پیج میں ایک وابڈا اپنی آئیڈینٹی دے رہے ہیں، اس میں ہم انوالومنٹ نہیں کر سکتے، اس میں اپنے طرف سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتا، وابڈا کی جو اناؤنسمنٹ، جو نوٹیفیکیشنس ہوں وہ ادھر سے ہی وہ لوگ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے فالوورز ہیں، تو ابھی دیکھیں انہوں نے یہ چیز بڑے پرفیکٹلی کنٹرول کیا ہوتا ہے، ایک اچھا پیج پرفیکٹلی 3 چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ میں اس میں تھوڑے گرافکس کی طرف آؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دیکھیں ایک اچھا پیج 3 چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے، زبردست ٹائٹل آپ نے دیا ہو، وابڈا پیڈ انٹرشپ، اس طرح بہت اٹریکٹیو آرٹیکل ہو، اچھے الفاظوں کا چناؤ آپ نے کیا ہو، اور بالکل ایزی الفاظوں کا، یعنی آپ ادھر وہ انگلش، یعنی وہ ایسے انگلش لکھ لیں کہ جسے کسی عام انسان کو وہ سمجھنا ہے، اور ایسے اردو لکھ لیں کہ وہ شاعروں کو بھی سمجھنا ہے، تو ایسے نہیں، بالکل آپ نے عوام کے لیے ان کے ساتھ الفاظوں میں آپ نے بہت اٹریکٹیو ویسے ٹائٹل لکھنا ہے، تو یہ ہوتے ہے کانٹینٹ رائٹنگ۔ تو ایک پیج میں ایک پوسٹ یا ایک زبردست پوسٹ کانٹینٹ رائٹنگ سے اچھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ گرافک ڈیزائننگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہو تو اسے یہ دیکھیں کتنی زبردست گرافک ڈیزائننگ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، تو پرفیکٹ گرافک ڈیزائننگ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سوشل مارکیٹنگ ٹرکس ہیں، تو ٹرکس پہ بھی ہم بات کریں گے، تو یہ ایک پرفیکٹ پیج کی ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ آپ کا زبردست ٹائٹل کانٹینٹ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کی زبردست گرافکس ہونی چاہیے، ایٹ لاسٹ آپ اچھے وے سے اسے کنوے کر سکیں۔ تو اس طرح آپ اگر پیجز دیکھیں گے تو بہت سارے پیجز لوگ چلا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ مینٹین نہیں رکھا ہوتا، تو وہ اسٹینڈرڈ لک اپ نہیں دے رہے ہوتے۔ اچھا، ابھی پیج سے آپ نے کیسے کمانا ہے؟ فار ایگزامپل وابڈا بھی ایک پیج چلا رہا ہے، اور آپ وابڈا کے پاس پرپوزل لے جائیں
کہ سرائے میں پروفیشنل سوشل میڈیا اسسٹنٹ، مجھے گرافک ڈیزائننگ بھی آتی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ بھی آتا ہے، اور میں بہت اچھی چیز سے ہینڈل کر سکتا ہوں یہ چیز. آپ کا پوسٹ ابھی 10,000 لوگوں کے پاس جا رہا ہے، میرے ٹرک سے یہ 1 لاکھ لوگوں کے پاس جائے گا. انشاءاللہ وہ ٹرک سب کچھ ہم سیکھیں گے. تو سر وائی ناٹ یو ہائر می، آپ مجھے کیوں ہائر نہیں کرتے؟ تو وہ آپ کے کیس پہ سوچیں گے. اگر وہ آپ کو ہائر بھی کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ 50 سے کم تو آپ کی سیلری نہیں ہوگی. یہ میں جسٹ وابے کی بہت بڑی اگزامپل میں دے گی ہوں، کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے، آپ کو پراپر ایک اچھے وے سے آنا پڑے گا. بٹ اس ٹائم ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اسی طرح ڈفرینٹ برانڈز، ڈفرینٹ کاروبار اور ان کو بتا دیتے کہ سر آپ پیج بنائیں، یا ہم بھی آپ کا پیج ہی بنائیں گے آپ کے نام سے، آپ کے نمبر سے، آپ کے اکاؤنٹ سے. پھر ہم آپ کے لیے زبردست طریقے سے اسے ہینڈل کریں گے. اس سے آپ کی سیل بھی بڑھے گی، آپ کا ریپوٹیشن بھی بنے گا، آپ کی پروفائل بھی بنے گی. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے، اور اسی کورس میں ہم وہ اسکل آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. ہوپ سو انڈرسٹینڈنگ سب کی کریٹ ہو رہی ہے. میں تھوڑی ایکسپلینیشن زیادہ دے رہا ہوں، لیکن اٹس ٹو گڈ فار یو، اتنا مجھے پتہ ہے. اچھا، تو ہم نے یہ ہم نے گروپس بھی کریٹ کر لی، پیج بھی، ریویو گڈ گروپس بھی کر لیے، ریویو گڈ پیجز بھی کر لیے، امپورٹنٹس آف گرافک ڈیزائننگ بھی بتا دی. فار ایگزامپل میں ابھی ایک بات کروں کہ ہمارا ایک فیسٹیول ہے، صاف الفاظوں میں لکھ رہا ہوں، ہماری یونیورسٹی میں فیسٹیول ہے، اس کے لیے ہمیں ڈونرز چاہیے کہ ہمارے فیسٹیول میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو شاید کوئی اٹریکٹ نہ ہو، پھر میں اسے اچھا فیسٹیول، فار ایگزامپل ڈانس فیسٹیول ہے، میں کچھ ڈانس کی کریکٹرز لگا لوں، پھر اس کے بعد میں کچھ میوزک کے کریکٹر لگا لوں، اور پھر اس قسم پھر لوگ اٹریکٹ ہوں گے. اگر وہ اسکرول کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اٹریکٹیو گرافک ڈیزائننگ کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے، ان پہ لازم ہو جائے گا وہ پڑھنا. تو یہ گرافک ڈیزائننگ کی وہ ہے. ہاؤ ٹو یوز اٹ ان ارننگ، یہ میں آلریڈی گروپ کا بھی بتا چکا ہوں، پیجز کا بھی بتا چکا ہوں، یہ تمام چیزیں. ہوپ سو آپ کا ایسا ایسا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہوگا. اسٹل یو ہیو ایشو، سو میں گروپ میں اویلیبل ہوں، آپ کویسچن کر سکتے ہو. انشاءاللہ ان اے ڈیٹیل وائس نوٹ میں آپ کو فل ڈیٹیل پرووائڈ کروں گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.